بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ منظور صاحب کی کارگزاریاں ہم سنا رہے ہیں، ان کے مشاہدات ہم سنا رہے ہیں۔ آج کا یہ تیسرا ولاگ ہے۔ آج ارادہ نہیں تھا کہ ان کے متعلق کچھ کہا جائے گا یا ان کی کارگزاریاں سنائیں گے۔ آج ایک اور کارگزاری ہم سنانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے دن میں کسی وقت مجھے کوئی وائس بھیجا ہوگا جس کو میں سن نہ سکا تھا، اور ابھی میں نے سنا تو یقین جانیے میری حیرت کی انتہا نہیں رہی۔ میری اپنی حیرت میرے قابو میں نہیں ہے، اور خود منظور صاحب بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ کارگزاری دیکھی، وہ واقعہ جب میرے سامنے آیا تو میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگر آپ رزق کے لیے پریشان ہیں، کسی جاب کی تلاش میں ہیں، پسند کی جگہ پر کسی بڑے گھر میں رشتہ چاہتے ہیں، آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، غربت آپ کی پہچان ہے، آپ امتحان میں پاس ہونا چاہتے ہیں، کسی انٹرویو میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں آج کی کلپ آپ ہی کے لیے۔ منظور پراچا صاحب، منظور الہی پراچا، اللہ انہیں جزائے خیر دے، درود شریف کے عاشقین کے کیا کہنے۔ انہوں نے ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت کارگزاری بھیجی ہے، میں سنا رہا ہوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے۔ ہو سکتا ہے میں اتنے اچھے سے تو نہ سنا سکوں جتنی خوبصورتی سے انہوں نے سنایا، کیونکہ مخلص لوگوں کی بات الگ ہی ہوتی ہے، مجھ جیسوں کا کیا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت غریب فیملی کا ایک جوان اسٹوڈنٹ، ایسا بچہ جس کا گھر کیا تھا، بس ایک چھپر نما مکان تھا، اور اس کی غریب ماں تھی اور یہ شخص تھا۔ گھر میں اور بھی جو بھی فیملی ممبرس ہوں گے نہیں مجھے معلوم۔ کہتے ہیں کہ چھپروں میں رہنے والا یہ بچہ، اور یہ پڑھنا چاہتا تھا مگر اس کے پاس وسائل نہیں تھے۔ کہ ہمارا رابطہ ہوا یا رابطہ تھا، جب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ محترم میں پڑھنا تو چاہتا ہوں مگر میرے پاس وسائل نہیں ہیں، کہ نہیں تم پڑھو، تمہارے وسائل کا ذریعہ ہم بنیں گے۔ انہوں نے دیکھو غربت، دیکھو اس اسٹوڈنٹ کی، انہوں نے اس کی معاونت کی، اس کی فیسیں بھریں، اور اس کے جو بھی اخراجات تھے، تعلیمی اخراجات، ان اخراجات کی کفالت لی، اور یہ بچہ پڑھتا رہا۔ پھر آگے چل کر کوئی اور ایڈمیشن کا مسئلہ آیا، اس بچے نے، اس طالب علم نے پھر ان حضرات سے کہا کہ وہ اور پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نہ کوئی جاب مل رہی ہے، نہ کوئی ایسا کام مجھے مل رہا ہے، تو پھر میں کیا کروں، کچھ اور ہی پڑھ لوں، لیکن میرے پاس پڑھنے کے لیے بھی تو پیسے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، انہوں نے کہا کوئی نہیں، آپ وہ بھی پڑھنا چاہتے ہو، چلو وہ بھی پڑھ لو، ہم اس کے بھی اخراجات دیکھیں گے۔ انہوں نے دیکھنا شروع کیا۔ کہتے ہیں میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اسٹوڈنٹ بھی نمازی تھا، نمازی فیملی سے تھا، اس کی والدہ وغیرہ جو بھی فیملی ممبرس تھے وہ لوگ نمازی تھے، مطلب وہ نمازی فیملی سے تھا۔ بہت تعجب کا ہے، ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ جوان مسجد میں ہی جب میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ محترم میرا من نہیں ہے پڑھنے میں نے ایڈمیشن بھی لے لیا، اخراجات بھی ہوئے ہیں اس میں، لیکن میں کالج تو جاتا ہوں لیکن میرا دل نہیں ہے پڑھنے میں، اکتا گیا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے، ایک وقت ایک اسٹیج ایسی آتی ہے کہ وہاں پہنچ کر آدمی اکتا جاتا ہے، پڑھتے پڑھتے اکتا جاتا ہے۔ میں اس کا تجربہ رکھتا ہوں۔ تو کہنے لگے تم ایک بات سنو،
اگر ساری دنیا مل کر آپ کو نفع پہنچانے چاہے تو نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ حق سبحانہ و تعالی تمہارے لیے اس کو مقدر نہ کر دے کہ تم نفع کے حقدار قرار دیے جاتے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ترغیب دی کہ تم اللہ سے اپنا تعلق اور مضبوط کرو، کچھ پڑھو لکھو، کچھ ذکر اذکار کرو۔ کہنے محترم آپ مجھے بتائیے، میں کروں گا۔ کہتے ہیں میں نے اس جوان کو درود صدقہ بتائی، میں نے اس جوان کو درود صدقہ بتائی، اور اس جوان کو کہا کہ ہفتے 2 ہفتے میں مجھے ملنا اور مجھے بتانا کیا پایا، کیا نتیجہ ملا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے بچپن میں جب میں رائے پور میں پڑھتا تھا، وہ مجھے بچپن ہی لگتا ہے، اب کے مقابلے تو ظاہر بات ہے، اس وقت میری عمر میرے خیال سے شاید 22 سال رہی ہوگی، تو 21-22 سال جو بھی رہی ہو بہرحال، تو اب کے اعتبار سے مجھے وہ بچپن ہی نظر آتا ہے۔ تو اس وقت میں مجھے ایک بزرگ نے یہ ایک تسبیح کہی تھی کہ ظہر کے بعد درود صدقہ ایک تسبیح پڑھ لیا کرو۔ خیر میں نے کچھ دن پڑھی، اس کے بعد میں پڑھ نہ سکا اس کو، لیکن اب وہ دوبارہ سے دیکھو درود صدقہ کی بات آ رہی ہے۔ تو درود صدقہ کہتے ہیں کہ میں نے اس جوان کو درود صدقہ تعلیم کی اور اس کو کہا 2-3 ہفتے میں مجھ سے پھر ملو اور مجھے بتاؤ کیا فائدہ پایا۔ اللہ کے کرم سے وہ جوان 2 ہفتے میں 3 ہفتے میں جب بھی آیا، بہرحال جب بھی ملاقات ہوئی، کہنے لگا کہ محترم اس کا مجھے ایک فائدہ جو آپ نے مجھے بتایا میں نے وہ کیا، درود صدقہ میں نے پڑھنا شروع کیا، مجھے اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ملا ہے کہ میرا جو کتابوں سے من اچاٹ ہو گیا تھا، پڑھنے لکھنے میں جو میری دلچسپیاں ختم ہو گئی تھی، ایک تو وہ دلچسپی میری بحال ہو گئی ہے، دوسرے مجھے کچھ ٹیوشنز مل گئے ہیں جن کو میں پڑھاتا ہوں اور اس سے میرے کچھ نہ کچھ اخراجات بھی حل ہونے لگے ہیں۔ بہت خوب۔ کہتے ہیں کہ اور وقت تھوڑا گزرا، اچانک پھر یہ ہوا کہ وہ جوان کہاں چلا گیا پتہ نہیں، وہ رابطے میں نہیں رہا۔ کچھ عرصے بعد کہتے ہیں میں کہیں گیا ہوا تھا، وہ جوان اس سے میری ملاقات ہوئی کسی طرح سے، کہتے ہیں میں نے اس کے سر پر ہلکی سی تھپکی دی کہ عجیب آدمی ہو، کہاں غائب رہتے ہو، ملنا جلنا سب ختم، کہاں ہو؟ ہوتا ہے نا ایسا، جس سے شفقت ہوتی ہے اس سے آدمی اس طرح کی بات کر لیتا ہے، اور جس کو شفقت کا احساس ہوتا ہے، جو اپنے محسن کو پہچانتا ہے، وہ ان کی اس طرح کی شفقتوں سے لطف لیتا ہے، ان سے برا نہیں مانتا بلکہ مزہ لیتا ہے۔ واہ واہ، کوئی تو ہے میرے سر پہ بھی تھپکی دینے والا۔ کہتے ہیں میں نے اس کے سر پر تھپکی دی اور اس کو تھوڑا سا جو ایک مخلصانہ محبت بھری جو ڈانٹ ہوتی ہے اس میں اس کو کہا کہ کہاں رہتے ہو تم، ملنا جلنا سب ختم۔ اس جوان نے جو بتایا جس پر آپ کو حیرت ہونی ہے وہ میں اب بتانے چلا ہوں۔ کہتے ہیں چچا حضور محترم، میں آپ کو ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس کو میں نے ابھی تک عام نہیں کیا ہے، اور عام نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ مجھ سے حسد نہ کریں، لوگوں کے حسد سے اور نظر بد سے بچ جاؤں، اس لیے میں نے اس بات کو عام نہیں کیا ہے۔ لوگوں کو تو میں نے بتایا ہے کہ میں فلاں شہر میں جا کر وہاں ٹیوشن وغیرہ پڑھاتا ہوں، اس لیے میں گھر سے ذرا دور ہوں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ بھئی کیا حقیقت ہے؟ کہتے ہیں اس نے ایک بہت بڑا عہدہ اس کا نام لے کر بولا کہ مجھے اس عہدے پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں تیرا دماغ خراب ہے، یا تو ایسا آدمی کہ پیروں میں جوتے بھی نہیں، پہننے کے لیے مناسب سے کپڑے بھی نہیں، رہنے کے لیے ایک جھونپڑے میں رہتا ہے۔ مطلب یہ باتیں انہوں نے کہی نہیں، مطلب لیکن وہ ان کا تاثر یہ تھا کہ کہاں پیروں میں جوتے بھی نہیں، لباس بھی نہیں، مکان بھی نہیں، کھانے کے لیے اس قدر مناسب غذائیں نہیں، اور یہ آدمی بات کیسی کر رہا ہے؟ کتنا بڑا عہدہ، اتنا بڑا عہدہ جس پر منتری اور وزراء بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں تو میرا بیٹا سلیکٹ ہو جائے، اتنا بڑا عہدہ۔ کیا بات کر رہے ہو تم؟ اتنے بڑے عہدے کی بات کر رہے ہو، اس پر تمہارا سلیکشن ہو گیا؟ کہ ہاں محترم اس پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ کون ہے؟
بالکل فقیر، دوسرے لوگ اگر مدد نہ کرتے تو پڑھ بھی نہیں پاتا، مناسب غذائیں وقت پر ظاہر بات ہے کہ میسر نہیں ہوں گی، مناسب لباس اس کے جسم پر نہیں تھا، اس کے پاس جوتے تک بھی پہننے کے لیے نہیں تھا، اور صرف اتنا نہیں، اگر اس کو کسی ضرورت سے اس شہر سے اس شہر جانا پڑ جائے تو اتنے پیسے اس کی جیب میں نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس شہر اپنی کسی ضرورت سے چلا جائے۔ ایسا جوان کہتا ہے ملک میں ایک نہایت بلند ترین عہدے کا نام لے کر اس نے کہا کہ اس عہدے پر میرا سلیکشن ہو گیا ہے۔ یہ آؤٹ آف انڈیا کی کوئی رپورٹ ہے، کسی انہوں نے مجھے بتایا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی بات، کیا کہہ رہا ہے، کہاں وہ مفلوق الحالیاں اور کہاں اتنی اچھی جاب مل گئی اس کو۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کمال تھا اس کی زندگی میں، یہ اس درود صدقہ کا تھا جو اس نے پڑھی، اور اس جوان کا ایک کام اور تھا اس سلسلے میں۔ کہتے ہیں کہ اس جوان کا کہنا یہ ہے کہ میں جب بھی کوئی ایگزام دینے جاتا تھا، کوئی بھی انٹرویو کسی بھی لائن کا، چاہے کالج میں یا کسی جاب کے لیے، کہیں بھی، جو بھی میں انٹرویو دیتا تھا، جو بھی ایگزام مجھے دینا ہوتا تھا، میں پہلے پورے خشوع خضوع اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کی طرف لو لگا کر ایک تسبیح درود صدقہ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد انٹرویو کے لیے یا ایگزام کے لیے جو بھی مرحلہ ہوتا تھا اس کے لیے پھر جاتا تھا، تو پھر اس کی برکت مجھے یہ ملتی تھی کہ اللہ کے فضل سے میں کبھی فیل نہیں ہوتا تھا۔ اس سے ہمیں کتنا خوبصورت فارمولا ملا کہ انٹرویو یا وغیرہ کے اندر کامیاب ہونے کے لیے درود صدقہ کا اہتمام کیا جائے۔ اور ایک فقیر کو اگر بادشاہ بننا ہے، بادشاہی سمجھ لیے بھائی، ایک فقیر کو اگر بادشاہ بننا ہے تو اس کے لیے درود شریف، یہاں اس وقت بات ہو رہی ہے درود صدقہ کی، درود صدقہ کا وہ اہتمام اگر کرے تو چند دنوں میں ہی، کہتے ہیں نہایت چند ہی ہفتوں میں یا تھوڑے سے وقت میں ہی یہ تبدیلیاں اس جوان کے اندر رونما ہو گئیں۔ یا تو وہ ہماری مدد کا محتاج بنا ہوا تھا، یا پھر اللہ کی قدرت سے، کرم سے، فضل سے وہ گویا کہ ایسا وی آئی پی بن گیا کہ اس کے آگے پیچھے دنیا گھومے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو اتنی اعلیٰ جاب ملی کہ اگر کسی منتری کے یہاں بھی وہ یہ رشتے کے لیے پیغام بھیج دیں کہ منتری جی، وزیر صاحب آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے، تو وہ انکار نہیں کر سکتا کہ اتنا اعلیٰ افسر میری بیٹی کے لیے رشتہ بھیج رہا ہے، جی قبول ہے۔ کہ اتنا اعلیٰ عہدے پر ہو گیا، جہاں وہ اپنی نوکریوں سے مایوس، کتابوں سے مایوس، سب چیزوں سے مایوس، گھر کے حال برے حال، اور وہاں دیکھو اللہ نے اس کی کیسی قسمت بدلی۔ تو میں جو کہتا ہوں نا کہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، وہ خامخواہ نہیں کہتا۔ میرے اپنے جو مشاہدے ہیں سو ہیں، میں اپنی بات نہیں کرتا، لیکن جو لوگوں کے مشاہدات میں ذکر کرتا ہوں، میں اپنے مشاہدات ذکر نہیں کرتا، مجھے اپنے مشاہدات ذکر نہیں کرنے ہیں، لیکن میں جو لوگوں کے جو مشاہدات ذکر کرتا ہوں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں اور بہت اہم ہیں۔ بہت ساری باتیں آتی رہتی ہیں، میں ساری باتیں شیئر نہیں کر پاتا کیونکہ نہیں ہو سکتا، وہ سب چیزیں نہ یاد رکھی جا سکتی ہیں اور نہ سب چیزوں کو شیئر کیا جا سکتا ہے، نہ سب لوگ اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے معاملات کو شیئر کریں۔ تو بزرگوں، درود شریف پر آ جاؤ۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگوں کو بالکل مفلوق الحال بن کر، نہ نماز کی پرواہ، نہ روزے کی فرصت، نہ تراویح کا اہتمام، کچھ نہیں، بس ہائے روزی، ہائے رزق، ہائے محنت، ہائے کمائی، اس میں لگے رہتے ہیں، اور پورا پھر بھی نہیں پڑتا، کیونکہ رزق آ تو رہا ہے مگر آ رہا ہے بے برکتی کے راستے سے۔ بھئی جس محنت میں، جس زندگی میں اعمال نہ ہو، وہاں رزق چاہے جتنا بھی حلال ہو،
ٹھیک ہے وہ حلال ہے، مگر برکت آنے کے لیے اعمال حسنہ اور ذکر اذکار کی بھی تو ضرورت ہے، وہ ہے نہیں۔ تو حلال ہے، حلال والے جلوے اس میں ہوں گے، حلال کی تاثیر اس میں ہوگی، لیکن برکت تو نہیں ہوگی نا۔ برکت ہونے کے لیے صرف حلال کا ہونا ضرور کافی نہیں ہے، حلال ہونا اس حد تک اس میں برکت ہوگی، لیکن اس میں کامل برکت کے لیے پھر زندگی کے اندر ذکر اذکار عبادات اللہ اللہ کرنا ضروری ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں ایسے لوگوں کو جو محنتوں سے کماتے ہیں لیکن رزق کی برکت کے لیے روتے رہتے ہیں، ایسے ہیں میری نگاہ میں ایسی مثالیں جن کو میں دن اور رات دیکھتا ہوں۔ بس یہ ہے کہ افسوس یہ ہے کہ نام نہیں لے سکتا۔ تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں برکت بھی ہو، رزق نہیں ہے تو رزق کے وسائل پیدا ہوں، تو آپ پورے خشوع خضوع اہتمام سے دل جمعی سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر درود شریف کا اہتمام کریں۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، اس کی برکت سے آپ کو بھرپور ترقیاں عطا فرمائے، مجھے بھی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔